ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. محترم حاضرین، سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی گوشہ بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا پوری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو
ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید 21ویں پارے کی ایک سورت جسے سورہ لقمان کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی چند آیتیں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نیک اور صالح بندوں میں سے ایک یہ بندہ جس کو دنیا لقمان کے نام سے جانتی ہے، نہایت نیک اور صالح اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے ایک بندے یہ تھے، حضرت لقمان۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کی بزرگی کا اندازہ آپ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے نام سے قرآن مجید کے اندر ایک سورت نازل فرما دی ہے، سورہ لقمان۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا تھا، حکمت دی تھی۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن یشاء، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اس کو حکمت عطا کرتا ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جس کو حکمت دیا گیا تو سمجھ جائیے کہ اس کو خیر کثیر اللہ رب العالمین نے اس کو عطا کر دیا۔ حکمت کے معنی کیا ہیں؟ تو سب سے بہترین معنی علامہ ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں کہ حکمت کا معنی علم، اور علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق، یہ ہے حکمت۔ کہا کہ دنیا علم کی وجہ سے بھی گمراہ ہوئی، علم رکھ کر کے عمل نہ کر کے گمراہ ہوئی، اور علم کے بغیر عمل کرنے والے بھی گمراہ ہوئے، جن کے بارے میں ہم 5 وقت کی نمازوں میں اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ رب العالمین ان لوگوں کے راستے کے اوپر مت چلا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا۔ کون لوگ ہیں؟ یہود ہیں، جن کے پاس علم تھا لیکن علم کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے، اور ضالین میں گمراہ لوگوں میں نصارہ تھے جن کو عمل کا جذبہ بہت تھا لیکن ان کے پاس علم نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی گمراہ ہوئے۔ تو کہا اگر علم بغیر عمل کے ہے تو وہ بھی انسان کے لیے وبال جان ہے، اور بغیر علم کے اگر کوئی آدمی عمل کر رہا ہے تو وہ بھی اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لے گا۔ دونوں چیز لازم اور ملزوم ہے۔ علم کا ثمرہ یہ ہے کہ آدمی علم کے مطابق عمل کرے، لہذا جس شخص کو اللہ رب العالمین نے علم دیا اور علم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دی تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر کثیر سے، بہت بڑے فضل سے، بہت بڑے کرم سے اس کو نوازا ہے۔ اب حضرت لقمان جو تھے یہ نبی تھے کہ نبی نہیں تھے،
اس پہ مفسرین نے لمبی بحث کی ہے. بہرحال راجح مسئلہ یہ ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی تھی. بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں ہے، کچھ کا تعلق اسرائیلی سے ہے، اسرائیلی روایات سے ہے، اور کچھ کا تعلق علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ بہت قدیم زمانے سے سنی سنائی باتیں یہ چلتی آ رہی ہیں. سند کے اعتبار سے ان میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جس کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر کے اندر نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ لقمان جو تھے یہ ایک غلام تھے، شروع میں رہنے والے حبشہ کے تھے، سوڈان کے تھے، اور نہایت بدصورت تھے. معاشرے کے اندر خوبصورتی کی وجہ سے ان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں تھا. ایک تو غلام تھے اور اوپر سے خوبصورت بھی نہیں تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت سے نوازا، تو ایک مرتبہ ان کے جو مالک تھے جن کے پاس یہ غلامی کرتے تھے، مالک نے ان سے کہا کہ ایک جانور ذبح کرو، ایک بکری ذبح کرو. چرواہے تھے، بکری چراتے تھے، اور اس کا سب سے بہترین 2 حصہ وہ لے کر کے آؤ ہمارے پاس سے جانور کے ذبح کرنے کے بعد. تو انہوں نے جانور کو ذبح کیا اور جانور کی زبان اور اس کی کلیجی لے جا کر کے مالک کے سامنے پیش کر دیا. کچھ دنوں کے گزرنے کے بعد حافظ ابن کثیر نے اس واقعے کو اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کچھ دنوں کے گزر جانے کے بعد مالک نے دوبارہ یہ حکم دیا کہ ایک بکری ذبح کرو اور بکری کا سب سے بہترین 2 حصہ اس کے جسم کا یہ لے کر گیا. پھر انہوں نے بکری ذبح کی اور وہی دل اور زبان لے جا کر کے حاضر کر دیا. کہا کہ میں نے کہا کہ سب سے اچھا حصہ لاؤ تو تم نے وہی لایا، اور میں نے کہا کہ سب سے برا حصہ لے کر کے آؤ، یعنی سب سے خراب حصہ جانور کا لے کر کے آؤ تو تم یہی لے کر کے آئے ہو. وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے وجہ بتلائی جو ان کی حکمت اور دانائی کا پتہ چلتا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے، اگر دل اور زبان یہ درست ہے تو اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں، اور اگر دل اور زبان یہ بگڑ جائے تو دنیا کے اندر اس سے بری اور کوئی چیز نہیں. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر بیان فرمایا، کہا کہ جو آدمی اپنے داڑھوں کے درمیان رہنے والی زبان کی ضمانت کی حفاظت دے، اس کی ضمانت لے لے، اس کی حفاظت کی ضمانت لے لے، میں اسے جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں. حضرت معاذ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں کے اوپر بھی پکڑے گا جو ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثقلت قومک یا معاذ هل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم. کیا اللہ رب العالمین قیامت کے دن لوگوں کو ان کے پیشانی کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں نہیں داخل کرے گا؟ اور اس لیے داخل کرے گا کہ یہ ان کے زبان کی کمائی ہوگی. لہذا کہا من حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کے درست اور بہتر ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان چیزوں میں وہ گفتگو نہ کرے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ترکہ ما لا یعنی، اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے. جو مطلب کی بات ہے اس میں گفتگو کرے، اور جو مطلب کی بات نہیں ہے اس کو ترک کر دے، اس کو چھوڑ دے. بہرحال تو جب مالک نے یہ سنا کہ یہ اس قدر عقل مند آدمی ہے تو اس نے کہا کہ اتنا عقل مند آدمی غلام رہنے کے لائق نہیں، جاؤ میں تم کو آزاد کرتا ہوں. اور وہ آزاد ہو گئے. آزاد ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے قاضی ہو گئے، فیصلہ کرتے تھے بنی اسرائیل کے درمیان ان کے اختلافی معاملات کے، ان کے نزاعی مسائل کے فیصلے صادر کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ فیصلہ کر رہے تھے، کرسی پہ بیٹھ کر ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا تم وہی شخص ہو جو ہمارے ساتھ بکری چرایا کرتے تھے؟ کہا کہ ہاں. تو یہ مقام اور مرتبہ تم کو کیسے حاصل ہوا؟ کہا میں نے اس چیز میں گفتگو کرنا چھوڑ دیا جس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں تھا، اور دوسری چیز اپنے دل کی ہم نے حفاظت کی، اپنے زبان کی ہم نے حفاظت کی، تو اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کے نتیجے میں ہم کو چرواہے سے نکال کر کے، غلامی کی ذلت سے نکال کر کے اللہ رب العالمین نے مجھ کو قوم کا قاضی بنا دیا، قوم کا سردار بنا دیا. یہ اس کے زندگی کے
مختصر حالات تھے جو صحیح روایتوں سے، لگ بھگ صحیح روایتوں سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ورنہ اسرائیلی روایتوں کو اگر آپ اٹھائیں گے تو بہت لمبی چوڑی گفتگو ان کے تعلق سے مفسرین نے کی ہے۔ بہرحال اب آئیے اللہ رب العالمین کے کلام کی طرف لوٹتے ہیں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی، اور کیا کہا تھا أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو اس نعمت کے اوپر۔ یعنی نعمت ملنے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا کرے۔ نعمت اگر باقی رکھنا چاہتا ہے، نعمت کے اندر اضافہ کرنا چاہتا ہے تو نعمت کا شکریہ ادا کرے۔ اور نعمت کا شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ تو جو نعمت جس فائدے کی ہے اس کو اس چیز میں استعمال کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہے تو کوشش کرے کہ علم کو پھیلائے، کوشش کرے کہ علم کو عام کرے۔ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے تو مال و دولت کو اللہ رب العالمین کے راستے میں صرف کرے، خرچ کرے، نیکی اور بھلائی کی باتوں میں اپنے مال اور دولت کو لگائے۔ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو طاقت عطا کی ہے تو طاقت کے ذریعے سے وہ کمزوروں کی، ضعیفوں کی، بے کسوں کی اور بے سہارا لوگوں کی مدد کیا کرے۔ یہ نعمتوں کا شکریہ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے انشکر للہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر اس کا شکریہ ادا کرو۔ وَمَن يَشْكُرْ، اور کہا جو شکریہ ادا کرے گا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے لیے شکریہ ادا کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو ہمارے اور آپ کے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث قدسی بروقت یاد آئی، دیکھیے سنیے، فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، لو ان انسکم و جنکم، تمہارے پورے دنیا کے انسان اب پورے دنیا کے جنات، لکان اجمع علی اتقى قلب رجل منکم، اگر سب کے سب مل کر کے دنیا میں سب سے متقی اور پرہیزگار آدمی کے سینے کے اوپر جمع ہو جائے اور سب مل کر کے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرنے لگے، ما زاد من ملکی شیئا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ اگر پورے دنیا کے لوگ مل کر کے اللہ کی تعریف 24 گھنٹہ کرنے لگے تب بھی اللہ رب العالمین کی عزت میں، اس کے جلال میں، اس کی کبریائی میں، اس کی عظمت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی۔ اور کہا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، لو ان انسکم و جنکم، اگر پورے دنیا کے انسان اور پورے دنیا کے جنات، لکانا اجمع علی افجر قلب رجل منکم، اگر تم میں سے سب سے بدکار اور برے آدمی کے کلیجے کے اوپر جمع ہو جائیں اور سب اللہ رب العالمین کی عبادت کو ترک کر دے، ما نقص من ملکی شیئا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری بادشاہت میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تم مجھ کو نہ نفع پہنچا سکتے ہو اور تم نہ مجھ کو نقصان پہنچا سکتے ہو۔ تو پھر عبادتوں کا ثواب یہ دنیا اور آخرت میں لوٹ کر کے ہم ہی کو ملنے والا ہے، اس کا فائدہ کسی دوسرے کو حاصل ہونے والا نہیں۔ کہا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکریہ ادا کرے گا وہ اپنے لیے شکریہ ادا کرے گا۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو کفر کرے گا، نعمتوں کا انکار کرے گا یا نعمت ملنے کے باوجود شکریہ ادا نہیں کرے گا، تو کہا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ رب العالمین بے نیاز بھی ہے اور تعریف کیا ہوا ہے، اس کو کسی کے تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالی حمید ہے، وہ ہر ایک کی تعریف سے بے نیاز ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان اگر نعمتوں کو بچا کر رکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئے نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، اور اسی طریقے سے اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ نعمتوں کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں اس کو بھلائی حاصل ہو تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے جس طرح سے شکریہ ادا کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت لقمان علیہ السلام کے ان اقوال کا تذکرہ کیا
جو انہوں نے اپنے بیٹے کو بٹھا کر کے نصیحت کی تھی. غور کیجئے، بڑے قیمتی نصیحت ہیں، حکمت سے بھرے ہوئے نصیحت ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے آج روزمرہ کے دنوں کے اندر کام آنے والی یہ نصیحتیں ہیں. حضرت لقمان نے کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. کہا حضرت لقمان علیہ السلام نے اس حال میں کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کیا کہا؟ کہا یا بنیہ. اللہ اکبر، کیا انداز ہے، آپ غور کیجیے. ایک بیٹے کو، اپنے بیٹے کو آپ بلا رہے ہیں یا بنیہ، اے بیٹے ادھر آؤ. اور یہی انداز اکثر انبیاء کرام کا قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اب غور کیجیے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا، مشرک تھا، باوجود اس کے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں. شفقت پیدری میں آ کر کے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیسے خطاب کیا ہے، اب غور کیجیے. کہا جب پانی آنے لگا اور کشتی چل نکلی، اللہ اکبر، حضرت نوح علیہ السلام کی غور کیجیے. اس کو جب میں پڑھ رہا تھا تو ایک صاحب نے لکھا اس کے اوپر، عربی رائٹر ہیں، کہا کہ کئی انجینئر دنیا کے مل کر کے، بڑے بڑے انجینئروں نے ایک جہاز بنائی جس کے اوپر یہ چیلنج کیا کہ یہ جہاز کبھی ڈوبے گی نہیں. دنیا جس جہاز کو ٹائٹینک کے نام سے جانتی ہے، چیلنج کیا تھا کہ کوئی تقدیر اس جہاز کو نہیں ڈوبا سکتی ہے. بڑے بڑے انجینئر، بڑے دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ داروں نے اس پر اپنا پیسہ لگایا تھا. پہلے ہی سفر میں جہاز ڈوب گئی اور حضرت نوح علیہ السلام نے اکیلے کشتی بنائی تھی، اکیلے تنہا، اکیلے، کوئی انجینئرنگ نہیں تھی. اللہ رب العالمین کی مصلحت دیکھیے، اور اس کشتی میں مخلوق کو سوار کیا اور کوئی ایک پرندہ تک اس کشتی کا نہیں ڈوبا. ہم اس رب کے ماننے والے ہیں. اللہ رب العالمین کے اوپر آدمی بھروسہ تو رکھے، یقین تو رکھے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کافی ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ بہرحال کہا حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پانی بڑھ رہا ہے اور ان کا بیٹا ان کے نگاہوں کے سامنے کھڑا ہے، تو کہا کہ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اے میرے لختے جگر، اے میرے پیارے بیٹے، ارکم معنا، آ جاؤ ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں میں سے مت ہو جاؤ، آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ. بیٹا نافرمان تھا، کہا نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا جو مجھ کو پانی سے بچا لے گا. کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اے بیٹا آج کے دن اللہ رب العالمین جس کے اوپر رحم کرے گا وہی بچے گا، اس کے علاوہ کوئی بچ نہیں سکتا. وحال بینہما الموج، یہ گفتگو باپ اور بیٹے کے درمیان چل رہی تھی کہ پانی کا ایک تھپیڑا آیا اور بیٹے کو باپ کے نظروں سے اوجھل کر دیا. فکان من المغرقین، بیٹا ڈوب گیا باپ کے نگاہوں کے سامنے. لیکن انداز گفتگو دیکھیے، کہا یا بنیہ. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم نے جب خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو بیٹے کو کیا کہہ کر بلایا؟ کہا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ سعادت مند بیٹا تھا، اس نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ملا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یعنی ہم بتانا یہ مقصود ہے کہ انبیاء کا اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ تعامل کس طرح سے تھا، گفتگو کا انداز کس طرح سے تھا، وہ کس طرح سے سمجھاتے تھے. یہ ہمارے لیے عبرت ہے اور ہمارے لیے اس کے اندر نصیحت ہے. اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، آخری وقت ہے، بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں. کہا یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین پسند کیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہ آئے خبردار، ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو.
یعنی اسلام کی حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے، اسلام کو ترک کر کے، اسلام کو چھوڑ کر کے کبھی مرنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ باپ نے نصیحت کی۔ ویسے ہی لقمان نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو، کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک مت کرنا، کیونکہ روح زمین کے اوپر سب سے بڑا گناہ اگر انسان کوئی کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک۔ اور کہا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا گناہ۔ کیوں بہت بڑا گناہ ہے؟ کہا خالق کو مخلوق کے برابر کیا جاتا ہے۔ ایک مخلوق کو جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لوگ اس کو خالق بنا کر کے پوچھتے ہیں، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ ظلم کے اصل معنی ہیں کسی بھی چیز کو اس کے اصلی مقام سے اٹھا کر کے کسی دوسرے مقام کے اوپر لے جا کر کے رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ اور دنیا کے اندر سب سے بڑا ظلم جو انسانیت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ غیر اللہ کو، دوسروں کو شریک ٹھہراتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، درخت ہو، شجر ہو، حجر ہو، پہاڑ ہو، پتھر ہو، زمین ہو، انسان ہو کہ کوئی جانور ہو، کوئی بھی ہو، اگر اللہ کی کو ترک کر کے، چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کو، غیر اللہ کو اگر پوجا جاتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے۔ اور اگر اسی عقیدے کے اوپر مر گیا آدمی تو اس کی کبھی بھی بخشائش نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم کو اپنے نونہالوں کے دلوں کے اندر، اپنے بال بچوں کے دلوں کے اندر سب سے پہلی چیز جو بٹھانی چاہیے وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید، شرک سے نفرت، توحید سے محبت، یہ پیدا کرنی چاہیے۔ ورنہ میرے بھائیوں، ہم جانتے ہیں حالات کیسے ہیں، مجبوری میں انسان آج اپنے نونہالوں کو ایسی جگہوں کے اوپر پڑھانے کے لیے مجبور ہے جہاں صبح اسکول پہنچتے ہی شرک کی تعلیم اس کو دی جاتی ہے، شرک کرنے کو بتایا جاتا ہے، شرک کی باتیں اس کو سکھائی جاتی ہیں۔ قوم کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو اس مسئلے کے اوپر سر جوڑ کر کے بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم ان تمام چیزوں سے اپنے نونہالوں کو بچا سکتے ہیں اور ان کو نکال کر کے لا سکتے ہیں۔ سب سے قیمتی چیز دنیا کے اندر اگر کوئی چیز ہے، کوئی سرمایہ ہے تو توحید ہے، اور توحید کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہیے، توحید کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے سب سے پہلی نصیحت جو اپنے بچے کو کی وہ کیا کیا؟ کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور اس کے بعد جملے معترضہ کے طور پر، یعنی کراس سینٹنس جس کو آپ کہہ لیجئے، اس طور پہ اللہ رب العالمین نے والدین کے مقام اور مرتبے کا تذکرہ کیا۔ پھر کبھی موقع ملا تو ہم والدین کے مقام اور مرتبے کے تعلق سے ایک الگ موضوع میں گفتگو کریں گے۔ ہم نصیحتوں کے اوپر آج کے اس خطبے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے دوسری نصیحت کیا ہے؟ کہا یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا۔ پہلے توحید کی دعوت دے دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دی، کلمہ توحید کو سمجھا دیا، اور اس کے بعد کہا کہ یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا، نماز کبھی بھی چھوڑنا نہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جو چھوڑنے کے لائق نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے جو بندے سے اپنے رب کو جوڑتی ہے، یہ ایسی چیز ہے جو مخلوق کے خالق سے کنیکشن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر اس کو ترک کر دو گے، اس کو چھوڑ دو گے تو تنہا ہو جاؤ گے، اکیلے ہو جاؤ گے، اللہ کی مدد تمہارے اوپر نہیں ہوگی، اور اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد تمہارے اوپر نہیں ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی اور کوئی طاقت تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی۔ کہا یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا۔ اور اس کے بعد آگے کی نصیحت دیکھیے، کہا وأمر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا، ونہی عن المنکر، اور برائی کو اگر دیکھتے ہو تو برائی سے روکنا، اس سے منع کرنا۔ یہ کب کرے گا آدمی؟ جب وہ خود نمازی ہوگا۔ برائی سے روکنا اور بھلائیوں کا حکم دینا، پہلے وہ خود عمل کرے گا تب تو وہ دوسرے کو منع کرے گا، تب تو وہ دوسرے کو روکے گا۔ اسی لیے پہلے کہا
یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا. اس کے بعد کہا وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اور اس راستے میں تم کو جو دکھ پہنچے، تم کو جو تکلیف پہنچے، تم کو جو پریشانی ہو، اس پریشانی کے اوپر صبر کرنا. کیوں؟ ان ذلک من عزم الامور، کہ یہ کام کرنا یہ بہت جگر اور گردے کا کام ہے. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اس میں بہت ساری چیزیں سننے کو ملتی ہیں. ایسی ایسی باتیں کبھی کبھی سننے کو آتی ہیں کہ آدمی کا کلیجہ چھلنی ہو جائے، لیکن جو ڈٹ کر کے کھڑا رہے، ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرے، تب جا کر کے وہ آدمی کامیاب ہو سکتا ہے. اس مسئلے میں شیخ ابن عثیمین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے ائمہ کو، جو دین کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، ان کو کس طرح سے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنے کو آتا ہے. کہ دمشق کی مسجد شام کے وقت میں امام احمد ابن حنبل اور امام یحییٰ ابن معین تو بڑے بڑے عالم ہیں حدیثوں کے، استاد جن کو مانتی ہے، امام بخاری کے استاد ہیں احمد ابن حنبل، یحییٰ ابن معین. یہ دونوں دمشق کی ایک مسجد میں شام کے وقت مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے پہنچے. بیٹھے ہوئے تھے دونوں. ایک وائس کھڑا ہوا تقریر کرنے والا، اور اس نے ایک لمبی چوڑی روایت بیان کی مغرب کی نماز کے بعد. کہتے ہیں کہ اگر اس روایت کو لکھا جائے تو 16 سے 17 صفحات کے اندر وہ روایت آتی ہے. اتنی لمبی روایت. خلاصہ اس کا یہ تھا کہ جو آدمی ایک مرتبہ دنیا میں لا الہ الا اللہ کہے گا، اللہ رب العالمین آخرت میں جنت کے اندر اس کے لیے ایک پرندہ بنائے گا، جس پرندے کے پر کے اندر موتی اور قیمتی ہیرے جواہرات ٹکے ہوئے ہوں گے. اور اس حدیث کو بیان کیا اور کہا حدثنی احمد بن حنبل وحدثنی یحییٰ بن معین، مجھ سے حدیث بیان کی ہے امام احمد بن حنبل نے، اور مجھ سے حدیث بیان کی ہے یحییٰ بن معین نے. دونوں وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کا منہ دیکھ رہے ہیں، وہ اس کا منہ دیکھ رہے ہیں. یہ حدیث آپ نے بیان کی ہے؟ وہ پوچھ رہے ہیں یہ آپ نے بیان کی؟ کہا نہیں، میں نے تو بیان نہیں کی، میں نے تو یہ حدیث سنا ہی نہیں. جب بیان کر کے وہ فارغ ہوا تو انہوں نے انگلیوں کے اشارے سے اس کو قریب کیا. کہا ادھر آئیے. کہا یہ حدیث کس سے سنی ہے آپ نے؟ کہا احمد بن حنبل سے. کہا اور کس سے؟ کہا یحییٰ بن معین سے. کہا انا احمد بن حنبل وہذا یحییٰ بن معین، میں احمد بن حنبل ہوں، یہ یحییٰ بن معین ہے. ارے ہم نے تو یہ حدیث جانی نہیں، تم کہاں سے اس کو بیان کر رہے ہو؟ اب اس کی شوخی دیکھیے، اس کی بدتمیزی دیکھیے. اس نے یہ کہا کہ سنو، میں آج تک یہ سمجھتا تھا کہ امام احمد ابن حنبل بے وقوف ہے، لیکن آج مجھ کو یقین ہو گیا کہ تم واقعی بے وقوف ہو. تم کیا احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین لاؤ گے؟ تمہارے جیسے جیسے 17 احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین ہم اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور ان سے حدیثیں بیان کرتے ہیں. بڑے آئے حدیث پوچھنے والے، ٹھٹھا کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے مسجد سے باہر نکل گئے. اس کا کیا مطلب ہے کہ امام احمد بن حنبل نے کیا حدیثوں کے اوپر جگہ تک نہیں چھوڑ دی؟ کیا امام احمد بن حنبل نے، یحییٰ بن معین نے حدیثوں کے اوپر نقد کرنا ترک کر دیا؟ ہر چیز نہیں. مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، غیروں کے تانے سننے پڑتے ہیں، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں. باوجود اس کے یہ بڑے جگر گردے کا کام ہے کہ آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر ڈٹا رہے. ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت دل اور جگر اور گردے کا کام ہے. اس کے بعد دیکھیے نصیحت. کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے یہ جان لو کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہے، فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان کے نیچے ہے، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمان و زمین میں کہیں بھی ہے، یأتی بہ اللہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو تمہارے سامنے لا کر کے کھڑا کر دے گا. اگر یہ عقیدہ اپنے اولاد کے دلوں کے اندر ہم پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھیے ہماری کامیابی ہو گئی.
ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو اپنا ڈر دکھاتے ہیں، اپنا دھوس جماتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ڈر جب ہٹا تو پھر وہ برائیوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا ڈر بٹھائیے، یہ بتائیے کہ اللہ رب العالمین تم کو تنہائی میں بھی دیکھنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین تم کو مجلس اور تم کو محفل کے اندر بھی دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالی آگے کہا ان اللہ لطیف خبیر، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین بہت باریک سنتا ہے اور بہت باریک چیزوں کی اللہ رب العالمین خبر رکھتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کیسے لطیف و خبیر ہے، غور کیجئے۔ اس سلسلے میں ایک بات بتا کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رات کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں موجود تھے، دروازے میں ایک عورت آئی، حضرت خولہ، دستک دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر کے اس سے گفتگو کر رہے تھے۔ کیا گفتگو تھی؟ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ میں کمرے کے اندر موجود تھی۔ کتنا کمرہ تھا؟ 6x5 کا کمرہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ تھا اتنا ہی بڑا تھا۔ اس حجرہ میں کہتی ہے کہ میں موجود تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے خولہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ کیا بات کر رہی تھی وہ؟ میں کمرے کے اندر بیٹھ کر کے اس بات کو نہیں سن سکتی تھی۔ وہ شکایت کر رہی تھی اپنے شوہر کا کہ ان کے شوہر نے ان کو ماں کہہ دیا تھا۔ پر گزشتہ زمانے میں کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کو سخت طلاق دینا چاہتا تو کہہ دیتا تھا کہ تو میری ماں کی طرح سے، اس کو زہار کہتے ہیں۔ زہار کر لیا تھا، اور وہ آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ فیصلہ کیجئے میرے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی فیصلہ نہیں ہے ماں، تمہارا جو حکم تھا وہ یہی ہے، جاؤ، اب تم اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہو، جدا ہو گئی تم اس سے، الگ ہو گئی۔ اور وہ بار بار ویڈیو جاری کر رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کر رہی تھی کچھ تو کیجئے، کچھ تو سوچئے، کچھ تو معاملہ کیجئے، غور کیجئے۔ جو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں پہ جا کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر کے شرک کے مظاہرے کرتے ہیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ کی پکار لگاتے ہیں، ان کو یہ بات جاننا چاہیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تب وہ بغیر اللہ کے حکم کے کوئی فائدہ کسی کو نہیں پہنچا سکتے۔ آپ نے صاف انکار کر دیا۔ اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی بات رکھوں گی، اور اس مسجد سے اس وقت تک باہر نہیں جاؤں گی جب تک اللہ رب العالمین میرے بارے میں فیصلہ نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیج کر کے آیت کریمہ نازل کی، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ کہتے ہیں ہائے رے، رب العالمین کے سننے کی طاقت میں کمرے میں بیٹھ کر نہ سن سکی، وہ ساتوں آسمان کے اوپر عرش عظیم کے اوپر سے اس عورت کی گفتگو سن لیا، اور آیت کریمہ نازل فرماتی قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ۔ اس نے اللہ کے سامنے اپنی شکایت کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس عورت نے شکایت کی، آج سے میں قانون تبدیل کرتا ہوں، اگر کوئی آدمی اپنے بیوی کو ماں کہہ دے تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے گا، یا نہیں تو 2 مہینے کا لگاتار روزہ رکھے گا۔ اللہ رب العالمین نے قانون کو تبدیل کر دیا ایک عورت کی وجہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ لطیف خبیر ہے، وہ جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، اس کو سننے کے لیے کسی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 7 طبق زمین کے نیچے اگر کوئی چوٹی رینگتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے رینگنے کی کیفیت کو جانتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ اس قدر باریک بھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دروازہ بند کر کے کوئی گناہ کر رہے ہیں تو اللہ کی نگاہوں سے بچ جائیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر کے کوئی گناہ کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی نگاہوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کا کہ مراقبے کا خیال ہم کو ہر جگہ پہ ہونا چاہیے۔ ایک اور واقعہ بر وقت یاد آیا، اس کو بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ کہ حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ پہلے زمانے میں
گزشتہ زمانے میں یہ ڈاکو تھے فضیل ابن عیاض، بلکہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، ڈکیتی کرتے تھے، ان کا پیشہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک بستی میں داخل ہوئے، مطلب یہ تھا کہ کسی گھر میں ڈکیتی کرنی تھی۔ گھر کے اندر کوئی خاتون بیٹھ کر کے گلی سے گزر رہے تھے، کسی گلی کے گھر میں کوئی خاتون بیٹھ کر کے رات کو تہجد میں قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کر رہی تھی۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے خوف سے ان کے دل پھٹ جائیں؟ حق بات نازل ہو چکی، قرآن مجید کی آیتیں اتر چکی، کیا مومنین کا کے اوپر یہ وقت نہیں آیا ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کے اوپر غور کریں؟ فضیل ابن عیاض نے جب ان کے کانوں کے اندر یہ آیت گئی تو کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہاں وقت آ گیا ہے، مومنوں کے اوپر یہ وقت آ گیا ہے، اور انہوں نے توبہ کیا، اسی وقت توبہ کیا اور کہا کہ آج سے میں ڈکیتی نہیں کروں گا۔ نکلے گاؤں سے، عراق سے، اور نکل کر کے مکہ المکرمہ آ گئے، خانہ کعبہ کے سامنے میں ایک چھوٹی سی کٹیا بنا کر کے وہیں رہنے لگے، مسجد میں آ کر کے علماء سے علم حاصل کرتے تھے اور باقی وقت میں اپنی کٹیا میں بیٹھ کر کے، اپنے جھوپڑی میں بیٹھ کر کے عبادت کرتے تھے۔ لیکن یہ تھے ڈاکوؤں کے سردار۔ اگر سردار ڈکیتی چھوڑ دے تو باقی جو چیلے ہیں وہ کیا کریں گے؟ پریشان ہوئے، یار سردار چھوڑ کے چلا گیا، کچھ نہ کچھ کرو، حکمت کرو۔ تو کہا کہ اپنے پرانے زمانے میں یہ کسی عورت کے پاس جایا کرتے تھے، کہا اس عورت کو ہائر کیا، بنا کر کے، سجا کر کے، سنوار کر کے لے جا کر کے ان کو ان کی کٹیا کے دروازے کے سامنے کھڑا، وہ عورت رات کو کھڑی ہوتی تھی، جاتی تھی۔ ایک مرتبہ دیکھا انہوں نے، 2 مرتبہ دیکھا، 3 مرتبہ دیکھا، سمجھایا اس کو کہ کیا کر رہی ہو، یہ غلط ہے، اس کو چھوڑو۔ نہیں مانی، کیونکہ اس کو پیسے کا لالچ تھا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے خانہ کعبہ کے صحن میں لے کر چلے آئے، کہا کہ چلو جو برائی تم کرنا چاہتی ہو یہیں اسی جگہ پہ اس برائی کو انجام دیتے۔ کہا تم کتنے بڑے نالائق آدمی ہو، اس جگہ پہ اس برائی کو انجام دو گے؟ کہا تم کتنے بڑے نالائق ہو، کیا ہماری کٹیا میں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ جو برائی تم میرے گھر میں کرنا چاہتی تھی وہ برائی یہاں کرو، جو رب یہاں دیکھ رہا ہے وہ وہاں بھی دیکھ رہا ہے، دونوں جگہ پہ وہی رب ہے۔ کیا وہاں کا رب الگ ہے، یہاں کا رب الگ ہے؟ ایک ہی ہے۔ اور تم سدھرنے کی کوشش کرو، تم اپنے فعل سے باز آنے کی کوشش کرو۔ لہذا وہ عورت بھی سدھر گئی اور پھر فضیل ابن عیاض ان لوگوں کے مکر اور فریب سے نجات بھی پا گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کے مراقبے کو پیدا کر لے تو یکسر برائیوں سے وہ بچ جائے گا۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، برائی کرنے سے پہلے آدمی دیکھتا ہے آگے پیچھے ہم کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، آگے پیچھے دیکھ کر کیا کرو گے؟ کیمرہ دیکھ کر کیا کرو گے؟ اس کیمرے کے بارے میں سوچو جس کو کسی بجلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیمرہ کیا ہوگا؟ تمہارے اگل بغل میں 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں ہر ایک چیز، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو تمہاری نگاہوں کے سامنے کھول کر کے رکھ دے گا اور کہے گا کہ پڑھو اس کتاب، تمہارے سارے کرتوت، تمہارے سارے کالے کارنامے اس کے اندر درج ہیں اور موجود ہیں، اس کو پڑھ کر کے دیکھو، تم آج حساب لینے کے لیے خود کافی ہو۔ میرے بھائیوں 2-4 آیتیں باقی رہ گئیں، انشاءاللہ پھر آئندہ خطبے میں ہم اس کی تشریح کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جب تک زندہ رکھ دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔